السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ حکومت ہفتہ احتیاط منا رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے احتجاج پر اور جلسے اور جلوسوں پر بضد ہے۔ یقیناً پاکستان کے اندر کرونا کی وبا جو ہے وہ دوسری لہر بڑی شد و مت کے ساتھ آئی ہے، اور آج کا جو دن ہے 24 گھنٹے جو گزشتہ اس میں 75 اموات ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اب 2500 کا فگر کراس ہو چکا ہے، جو نئے کیسز آ رہے ہیں۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، اگر ٹیسٹنگ صحیح ہو جائے تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ اب ویکسین کی طرف جا رہی ہے۔ چین نے لاکھوں ویکسین کی ڈوزز جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر پہنچا دی ہیں، اور جیسے ہی آرڈر ملیں گے دنیا کو ویکسین کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ ان کے کیا کوئی حل موجود ہے؟ منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم کس سمت جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور کیا ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں اور نارمیلسی جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے اور حالات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رسول بخش رئیس صاحب، ماہر تعلیم ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں اور تعلیم اور دیگر امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، صدر ہیں گرین ٹاسک فورس کے، اور کرونا کے حوالے سے ان کی اپنی ایک سوچ اور ایک اپنی تھیوری ہے۔ آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب آپ اس بارے میں آپ کے ماضی میں بھی بڑے سوالیہ نشانات رہے ہیں، اس وقت جو کرونا کی سچویشن ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے آپ نے میری ماضی کی بات کی نا، 3-4 باتیں وقت نے ثابت کی جو میں کہا کرتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے جو اسے وقت نے ثابت کیا۔ میں کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹمپریچر ول پلے این امپورٹنٹ رول۔ تو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو دسمبر، جنوری اور یہ والے مہینے ہیں، اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ گرمیوں کے مہینے میں تھوڑا سا یہ کم ہوگا اور ٹھیک ٹھاک کم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری چیز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹی بی ویکسینیشن کے حوالے سے بڑی ایک، اور اس وقت دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ تو آپ ویکسین جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو چل ہی رہی ہے، لیکن جو ٹی بی کی ویکسین ہے جسے BCG کہتے ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ آسٹریلیا میں تو فیز 3 میں وہ ٹرائل داخل ہو گیا ہے۔ پھر تیسری چیز آپ دیکھیں کہ اس دفعہ آپ کے ملک میں ڈینگی نہیں آیا، اس کا مطلب کہ وہاں بھی اس کا کوئی ملیریا سے تعلق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں جو ہمیں الحمدللہ۔ پھر ہاں، چوتھی چیز یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا کہ میوٹیشن ہوتی ہے، تو یہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ وائرس جو ہے نا، RNA وائرس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ یہ وائرس شاید سنگینی ہے یا نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو ہمارے لیڈران کرام اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کو رول ماڈل بننا چاہیے، ان کا جو بیہیویئر ہے نا، اسے عوام نے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے۔ مثلا جو لوگ کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں شروع سے اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن جو کہتے تھے سختی نہیں ہونی چاہیے، آج وہ کہتے ہیں کہ جی سختی بھی ہو، فلاں کام بھی ہو۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتی حکومت، پاگل ہو گئی ہے، مطلب وہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کوئی ایسا نہیں ہے، کرونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارے رول ماڈل لوگ ہیں انہوں نے عوام کو کنفیوز کر دیا ہے۔ اب جب عوام اپنے لیڈروں کو دیکھتے ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو سیاست کر رہے ہیں آپس میں، ان کی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ جو ویو آئی تھی شروع میں، جو اکتوبر کے شروع سے شروع ہوئی تھی، وہ پچھلے کے مقابلے اس لیے تھوڑی سی زیادہ خطرناک تھی کہ جس کو بھی اس نے ہٹ کیا اس کو نمونیا ضرور ہوا کافی حد تک، اور اس کی وجہ سے ایک دم اموات کی شرح میں اضافہ ہوا۔ لیکن خوش نصیبی یہ ہوئی کہ اس سارے 6-7-8 مہینے کے اندر ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ریسرچ تھی نا، اس میں دوائیں اور علاج بہتری پیدا ہو گئی۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹلی میں شروع میں آیا تو بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا، علاج ہی غلط ہوتا رہا۔ لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ کیونکہ اب علاج بہتر آ گیا ہے، لوگوں کو سوچ سمجھ آ گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیسے علاج کرنا ہے، ڈاکٹروں کو بھی ماشاءاللہ اب کافی سمجھ آئی ہوئی ہے،
تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہفتہ احتیاط منایا جائے، لوگوں کو احساس دلایا جائے، ماسک پہن لیں، کوئی ہاتھ دھو لیں، سماجی فاصلہ برقرار کر لیں، کچھ بندشیں لگائی جا رہی ہیں ریسٹورانٹس کے اوپر، شادی ہال کے اوپر، اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ویکسین کی بات ہو رہی ہے، اس کے آنے سے ان چیزوں کی ضرورت رہے گی؟ اور یہ جو اس وقت اس لہر کی شدت ہے، آپ اس کو کتنا بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس کی جو کم ہونے کی رفتار ہے وہ کب سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں کہ یہ جو ہوٹل وغیرہ بند کر دیے جا رہے ہیں، شادی ہال بند کر دیتے ہیں، لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، میں اس کے ابھی بھی بہت سخت خلاف ہوں. جیسے ابھی دیکھیں نا، دونوں ہمارے جو ماہر معاشیات اور ماہر تعلیم دونوں کی ایک متفقہ رائے تھی کہ آنے والے دن نہ اتنے ہم کرونا سے نہیں مریں گے جتنے آنے والے دن میں ہم قرضوں سے مریں گے، جتنے ہم جو ہے اکانومی ڈسٹربنس سے مریں گے. تو یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل اس پورے 10 مہینے میں 8,200 کے قریب بندے مرے ہیں. چلے آپ کہتے ہیں جی ویکسین اس کا حل ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال فلو وائرس سے یعنی انفلوئنزا سے اس ملک میں جس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے، جس کی دوائیاں بھی اویلیبل ہیں، اس کے باوجود 70,000 نمونیا سے پچھلے سال ڈیتھ ہوئی، اس میں کوئی نہیں چیخا. اب المیہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک غریب ملک ہے. سوری، ابھی تو یہ جو ویکسین آ رہی ہے اس کی بھی بہت ساری مت ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا آپ کے راستے میں آتے کہ فائزر نے لانچ کر دی ہے اپنی ویکسین وہ انگلینڈ میں، اور انہوں نے اپروو کر دی ہے. لیکن آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں ویکسین کے حوالے سے. اللہ کرے یہ اچھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایک ہوپ ہے. لیکن یہ ویکسین اس ٹیکنالوجی میں بنائی ہے جس کو RNA ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، جس میں وائرس کا ہم ایک RNA لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم ایز این اینٹیجین ایک پیشنٹ کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اینٹی باڈی پیدا ہوتی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور آج تک ایک بھی ویکسین اس کی نہیں بنی. یہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیے گا. جس ٹیکنالوجی کو یہ آج لانچ کرنے جا رہے ہیں اس پہ ایک بھی ویکسین تاریخ میں نہیں بنی. دس از دی فرسٹ ویکسین آن RNA بیسڈ ٹیکنالوجی وچ ہیز بین لانچڈ. نمبر 1. ابھی تک یہ جو ویکسین آ رہی ہے اس میں بہت سارے تحفظات بھی ہیں. پہلا تحفظ تو یہ ہے کہ یہی نہیں پتہ کہ یہ جو ویکسین آئے گی اس کی امیونٹی کتنی دیر رہے گی. ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا کہ 6 مہینے ہوگی، 3 مہینے ہوگی، 1 سال ہوگی. دوسرا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ویکسین لانے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ پہلے ایک خاص ایریے کا یا پہلے اسٹیٹسٹک تو نکالے اپنے ملک میں. کیونکہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آدھے لوگوں کو میری ذاتی رائے میں شہر کے اندر، میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، کورونا یا تو ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر شمسی نے آپ کے انٹرویو میں آج سے 4-5-6 مہینے پا تھا کہ کراچی میں ہم تقریباً ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایک ایسا غریب ملک جو کہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں پہلے اپنا اینٹی باڈی سٹیٹس کر کے یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے لوگ بہت زیادہ تعداد میں کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. تو پھر ویکسین جو ہے نا اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے اٹ سیلف از اے ویکسینیشن. ٹھیک. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تو جمال ناصر صاحب، کیا واقعی کرونا کے حوالے سے حکمت عملی درست نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کے شعوری
کے اندر یہ معاشی مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی ہفتہ احتیاط منانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ٹھیک ہے ہم نکل آئے ہیں، ہم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمت عملی نہیں ہے یا سیاست ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں تک حکومت کی حکمت عملی ہے، پچھلی مرتبہ تو ان کی بہت بہتر تھی، اور اس میں ان کی حکمت عملی کا اتنا عمل دخل نہیں تھا جتنا اللہ کا کرم تھا، کیونکہ بہت سارے فیکٹرز نے جو ہے فیور کیا تھا. موسم سب سے بڑا فیکٹر تھا اس وقت. لیکن اس دفعہ جو ہے نا فل سیاست ہو رہی ہے، اور دنیا میں ہو رہی ہے سر. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ویکسین کا کام شروع ہوا ہے نا، کیونکہ اس وقت اسلحے کا کام بہت کم ہو گیا ہے، تو اگلی جو لڑائی اور جھگڑے اور سارے معاملات ہیں وہ دوائیوں پہ اور ویکسین میں ہوں گے، اور اٹ ہیز بیکم دی ٹاپ انڈسٹری آف دا ورلڈ. یہ ذہن میں رکھیے گا ایک بات. اور یہ کمپنیاں جو ویکسین لاتی ہیں نا جی، یہ اربوں ڈالر لگاتی ہیں مائنڈ چینج کرنے. مثلا ایک دور میں جب کولیسٹرول کی دوائی آئی نا، تو امریکہ میں پہلے 250 تھا کولیسٹرول کا لیول، انہوں نے 200 کر دیا، 200 سے پھر 150 آئے، پھر امریکہ میں رش پڑ گیا. یعنی یہ باقاعدہ یہ پلانٹ بھی کرتی ہیں کمپنیاں بہت کچھ. اور جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے وہ پوری امید ہے ویسے اللہ کی ذات سے کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں نا، اس نے تھوڑا سا جو اس کا ہٹ کرنے کا جو وہ تھا، یعنی ویرولینسی جسے کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. آگے پھر بارشیں جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں کیونکہ ڈسٹ بہت تھی، گرمی بہت، مطلب ڈسٹ بہت تھی، بہت زیادہ الرجن اس میں پھیلے ہوئے تھے، تو وائرس بڑا تیزی سے پھیل رہا تھا. لیکن میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو مریض آ رہے تھے بہت زیادہ سیریس آ رہے تھے. لیکن میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ جو مریض کی سیریسنس تھی نا، جو بہت ایک تو تعداد میں بہت وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جو سیریسنس تھی وہ کم ہونی چاہیے ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ وائرس تھوڑا سا نا اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. اور میں جیسے پچھلی باری بھی آپ کو یاد ہو کہا، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں یہ جو ہے کرونا وائرس کم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. یہ پیک چل رہی تھی جو ہمارے ملک کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنوری میں یہ صورتحال انشاءاللہ نہیں تعالیٰ ہوگی؟ کافی بہتر صورتحال ہوگی اور ہم نارمل زندگی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، اس کو بھی آپ اسی طرح سمجھیں کہ جیسے پچھلے وائرس تھے، اور یہ ختم نہیں ہوگا. میں پہلے بھی کہا تھا آپ کو، ختم نہیں ہوگا. یہ اگلے 4-5 سال چلے گا. ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہوگا. اور زندہ رہنے کے آپ نے بڑے اچھے اصول بتائے ہیں. بچے کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا احتیاطی، یہ ہفتہ منانے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسز رکھنا ہے، ہمیں ماسک پہننا ہے. اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور ہمارے لیڈروں کا اس میں بہت اہم رول ہے. نمبر 1 ہمارے علماء کرام کا بہت اہم رول ہے کہ جب وہ جمعے کے خطبات کریں تو وہ ماسک پہن لیا کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوگا. خدا کے واسطے میں آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے رسول پاک صاحب سے کہ تعلیم کو بند مت کریں. صحیح. ہم تو پہلی دنیا میں تعلیم کے نظام سے آخری ملکوں میں ہیں. آخر میں آتا ہوں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آخری لمحات ہیں. 15 دسمبر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی؟ یہ نہ ہو یہ آپ یہ بات کریں تو جو 4 لوگ ماسک پہنتے ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں. نہیں، میں نے 15 دسمبر نہیں کہا، میں نے ایٹ دا اینڈ آف دسمبر کہا ہے. یعنی کہ جنوری کا جو شروع ہوگا انشاءاللہ نیا سال ہمارے لیے بہتری کا سال ہوگا. اس وقت تک آپ یہ تلقین کریں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی سر نے بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ حکومت کو ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں علماء کرام کو ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے. اور یہ جو معیشت کا بے توقع پن ہے نا کہ آپ نے شادی ہال بند کر دیے، اور جو ہے وہ جو مارکیاں جو کھلی ہیں ان کو کھول دو. غریب کی شادی ہو نہیں رہی، امیر کی شادی ہونی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، باقی سارے کام ہو رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں ہر چیز کو آپ کھول دیں، لیکن SOP کے ساتھ، تاکہ معیشت گڑبڑ نہ ہو. یہ نہ ہم کرونا کو سنبھالتے جو غربت ہے اور قرضے ہیں اس سے مر جائیں. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت کو ایک واضح پالیسی، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، بار بار ایجوکیٹ کریں کہ آپ سوشل ڈسٹینسز رکھیں، ماسک پہنیں، یہ کریں وہ کریں، اور کچھ سختی اس طرح کی کریں. لیکن اس سے پہلے ان کے اپنے وزیروں کا حال دیکھیں. جتنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں 30 بندہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے آپ کہتے ہیں جلوس جلسہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی تو رول ماڈل بنے نا، آپ بھی ماسک پہن کے آئیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھی آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس لیے نان سیریس ہے کہ ہمارا جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی کے اوپر روزانہ، جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو تھوڑا سا ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہے رول ماڈل بن کے تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں،
اور تب ورنہ یہ بھول جائیں آپ کہ ورنہ معیشت سے مر جائیں گے، کرونا سے شاید مرے نہ مرے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب، اور بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. یقیناً حکومتی سطح کے اوپر اس بات کی صورتحال متقاضی ہے کہ حکمت عملی واضح ہونی چاہیے. یہ جو ہم ابہام کا شکار رہتے ہیں اور مبہم سی ساری صورتحال ہوتی ہے، اس میں سے نکلنا ہوگا. ہمیں راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے اور پھر اس پہ ایک عزم کے ساتھ چلنا ہوگا. پھر ہی ہم برے حالات سے اچھی صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.